السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ محترم سامعین، استاد محترم، حکم صاحبان، آج کی سالانہ انجمن میں میں جس موضوع کو لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے دعوت اہل حدیث۔ محترم سامعین، اہل حدیث کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ اہل حدیث کی دعوت بالکل صاف اور واضح دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے جو صحابہ اکرام کی دعوت تھی، سلف صالحین کی دعوت تھی، اور وہ دعوت یہ تھی لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کہ موت و حیات کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اہل حدیث کائنات کے لوگوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، اہل حدیث کائنات کے باشندوں کو کسی عظیم کی دعوت نہیں منواتے۔ اہل حدیث اگر بلاتے ہیں تو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ کی طرف بلاتے ہیں۔ اہل حدیث اگر سجدہ کراتے ہیں، اہل حدیث اگر جھکاتے ہیں تو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کی طرف جھکاتے ہیں۔ ملت کے پاسبانوں، اہل حدیث کی دعوت کسی گروہ کی دعوت نہیں، اہل حدیث کی دعوت کسی بڑے کی دعوت نہیں، کیونکہ اہل حدیث نے اس کو بڑا جانا ہے جس کے بارے میں عرش والی تعالیٰ نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کو بلند مقام و مرتبے پر فائز کیا ہے، اس لیے ہم نبی کے مقابلے میں کسی کی بڑائی کو ماننے کو تیار نہیں۔ محترم سامعین، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے لیکن غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنے آئے۔ صدر علی وقار اہل حدیث اگر کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ صرف اکیلے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے رب کا یہ فرمان من یطع الرسول فقد اطاع اللہ موجود ہوتا ہے۔ اہل حدیث کی دعوت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ نمونہ سمجھا جائے۔ غرض یہ کہ مسلک اہل حدیث کائنات کے لوگوں کو اس بات کا پیغام دیتا ہے، اے دنیا میں مست لوگوں، اے دلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں، اگر تم دنیا کے اندر سرخ رو ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سن لو، ایک ہاتھ میں رب کا کلام، دوسرے میں نبی کا فرمان تھام لو۔ اگر اس گئے گزرے دور میں کوئی کھم ٹھوک کر سینے پر ہاتھ مار کر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا مسلک وہی مسلک ہے، میرا دین وہی دین ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو دیا تھا، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور وہ تمہاری جماعت اہل حدیث کی جماعت ہے۔ محترم سامعین، کتاب و سنت کے درمیان عدم و تفریق کی وضاحت اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تھا ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے صحابہ اکرام کی جماعت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو اللہ کی قسم دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی مفتی تمہیں رائے حق سے نہیں بھٹکا سکتا۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے، اہل حدیث کی دعوت دیگر مسالک و مذاہب سے ہٹ کر ایک ممتاز اور انفرادی دعوت ہے، کیونکہ یہ وہ شرع اصول ہے جس پر صحابہ اکرام قائم تھے، سلف صالحین قائم تھے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ
کہ یہ اصول قرآن آیات اور حدیث سے ماخوذ ہے، جس کو دوسری زبان میں منہج سلف اور اصول و ضوابط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔